والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اب یہ ہے سیکس ڈسپلن۔ تعمیر سیرت کے لیے یہ سیکس ڈسپلن بھی انتہائی ضروری ہے۔ یہ تینوں آیات جو کہ دونوں مقامات پر آئی ہیں، ایک شوشے کا فرق نہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنے ازواج کے۔ اور یہ زوج کا لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے، شوہر کے لیے بیوی زوج ہے، بیوی کے لیے شوہر زوج ہے۔ سوائے زوجین کے کہ یہ شرمگاہیں جو ہیں ان کا کھلنا یا ان کا استعمال ہونا، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، مردوں کے لیے ایک اور اضافی ہے جو ان کی ملک یمین ہو، لونڈی۔ یہ لونڈی کا معاملہ چونکہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا، قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے، فقہ میں تفصیلات درج ہیں۔ آج کل کہیں یہ نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور صحیح معنی میں، ویسے ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں، موریتانیہ میں یہ غلامی کا نظام ابھی موجود ہے، لیکن وہاں بھی تحریک چل رہی ہے، رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں، بلکہ سرکاری سطح پر تو وہ ختم کر چکے ہیں، اگرچہ بالفعل معاشرے کے اندر موجود ہے۔ لیکن فی الواقع اس وقت دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے۔ البتہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی اس کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ وہ کیا ہے؟ اسلامی جہاد ہو، اسلامی قتال ہو، اسلامی جنگ ہو، اس میں پرزنرز آف وار کے بارے میں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ کیا کیا جائے؟ فرض کیجئے کہ تبادلہ بھی مناسب نہیں ہے، ابھی جنگ جاری ہے، ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وار ایک لمبی شے ہوتی ہے اور بیٹلز ایک اس کے مارکے ہوتے ہیں۔ بیٹل میں آپ کے ہاتھ میں کچھ آ گئے ہیں، وار تو جاری ہے مسلسل۔ اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کفر کی تقویت کا سامان، وہ پھر جائیں گے، پھر لڑیں گے۔ اسی لیے غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے، ورنہ یہ دوبارہ جائیں گے، دوبارہ حملہ آور ہوں۔ حضور کی طبیعت پر چونکہ رحمت اور شفقت اور مودت کا غلبہ تھا، اور وہی عکس جو ہے حضرت ابو بکر صدیق میں تھا، ان دونوں کی رائے ہوئی کہ نہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے لیا جائے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ انفال میں اس پر گرفت آ گئی۔ حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا کہ جب تک کفر کی کمر نہ ٹوٹ جائے، اسخنتموہم، جب تک کہ تم ان کو کچل کر رکھ دو، جان نہ رہے، اس کے بعد جو چاہو کرو، فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا ویسے ہی اما منن بعد و اما فدان، فدیہ لے کر یا احسان رکھ کر چھوڑ دو، اس لیے کہ اب کفر میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے۔ جب تک وہ مقابلہ ابھی جاری ہے اس وقت تک اب ان کا کیا کیا جائے؟ ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھ دیا جائے۔ اسلام نے بہتر یہ حساب دیا ہے، انہیں اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے۔ ایک تو یہ کہ مسلم معاشرے میں یہ قریب سے مشاہدہ کر کے ان کے دل کھلیں گے اسلام کے لیے، دیکھیں گے اسلام کیا ہے۔ ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے، ایک برٹش جرنلسٹ جو عورت تھی اور وہ قید میں رہی طالبان کے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے وہ جا کر انگلستان میں اسلام لے آئی، کہ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا، مجھے بہن سمجھا، سسٹر کہہ کر پکارا، بہن سمجھا مجھے، کسی کے طرف سے کوئی غلط انڈیسنٹ حرکت نہیں ہوئی۔ اتنا سیکس ڈسپلن جو ہے ان طالبان کے اندر تھا۔ تو یہ اگر دیکھیں گے، مشاہدہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے۔ تو بجائے اس کے کہ بوجھ پڑے معاشرے کے اوپر، اب آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، کھلانا تو پڑے گا، جیل کے اندر اپنے ڈالا ہے تو کنسنٹریشن کیمپ میں کھلائیں گے،
ان کو تقسیم کر دیا جائے، پھر ان کے حسن سلوک کی بات کی جائے، یہ بھی کہا جائے جو کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہ پہناؤ، اور کوئی مشقت طلب کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مل کر کام کرو۔ یہ ہے در حقیقت وہ نظام، تاکہ ان کو معاشرے میں جذب کر لیا جائے۔ اور اس کی کوئی ایبولیشن نہیں آئی ہے، قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے جب آئندہ سے سلیوری ایبولشڈ، نو۔ کیوں؟ آخری زمانے میں جو جنگیں ہونی ہیں، حضرت مہدی کی آمد کے بعد، حضرت مسیح کے نزول کے بعد، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں کہ ان آیات کا استعمال ضروری ہو جائے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 4 کی حیثیت سے۔